ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے قاری محمد اسحاق صاحب۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی محفل ہے، بہت ہی بابرکت محفل ہے۔ اس محفل کے اندر بیٹھنا بھی بہت ہی اجر کا ثواب کا کام ہے۔ اب میں مختصر وقت کے لیے دعوت دوں گا حضرت مولانا قاری محمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے سامنے بیان کریں۔ حضرت مولانا محمد صاحب۔ الحمدللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو انسان پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کی کم و بیش 18,000 مخلوقات ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام تر مخلوقات میں سب سے افضل بنایا۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہندوؤں کے گھر میں، عیسائیوں کے گھر میں، کافروں کے گھر میں پیدا کر دیتا۔ آپ کے اور میرے بس میں کیا تھا؟ یہ اس کی کرم نوازی نہیں کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اور پھر اس سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں پاک پیغمبر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں پیدا فرمایا جس امت میں آنے کے لیے اللہ رب العزت سے انبیاء علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ اللہ کریم ہمیں ان احسانات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہی پر ہمیں زندہ رکھے اور انہی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاتحہ جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کی ایک آیت تلاوت کی، مالک یوم الدین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن مالک بن کر فیصلہ کریں گے، جج بن کر فیصلہ نہیں کریں گے، وکیل بن کے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ مالک بن کے فیصلہ کریں گے۔ اب مالک کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال رکھ دیتا ہوں۔ کسی فیکٹری کے اندر چوری ہو جائے، وہاں کا جو جی ایم ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے اس کے ذمے مالک لگاتا ہے کہ چور کو تلاش کرو۔ وہ اپنی ساری طاقت کو، اپنے اثر رسوخ کو، اپنی CID کو، اپنی ساری ایجنسی کو لگا کے اس چور کو تلاش کرتا ہے۔ جب وہ مالک کے سامنے پیش ہوتا ہے تو مالک کہتا ہے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ مالک کیا کہتا ہے؟ اب وہ جی ایم مجھ سے پوچھتا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی، محنت کی، اتنے دن لگائے، میں نے چور کو پکڑا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، آپ نے اس کو کیا کیا؟ مالک کیا کہتا ہے کہ فیکٹری میری، مال میرا، میری مرضی میں معاف کروں نہ کروں، تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ مالک جب معاف کر دیتا ہے پھر عدالت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، قانون بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب جس شخص کی چیز ہوتی ہے، جو مالک ہوتا ہے، جب وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی سزا نہیں دے سکتا۔ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن مالک بن کے فیصلہ کریں گے، جج بن کے فیصلہ نہیں کریں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ جو مدارس، مساجد اور یہ حفاظ اور یہ ایک سلسلہ جو جاری فرمایا ہے، اس کا ہمیں قیامت کے دن کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت، آپ دیکھیے ایک شخص بیمار ہو جاتا ہے، اس کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اور اس کے پاس وہ علاج کرواتے ہیں۔ لاہور لے گئے، نہیں شفا یاب ہوا، کراچی لے گئے، کسی باہر کے ملک لے گئے، بالآخر بڑے سے بڑا ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتا ہے۔ دی اینڈ اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو دی اینڈ وہ اپنے محلے کی اس چھوٹی سی مسجد اور مدرسے میں کال کرتا ہے کہ مولوی صاحب بچوں سے کیا کروا دے؟ دعا کروا دے۔ اب دیکھیے جہاں دنیا کے سارے ڈاکٹروں کی علم کی انتہا ہو گئی، وہاں ایک مدرسے پہ بیٹھنے والے، چٹائی پہ الف با پڑھنے والے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اس کی جس نے ساری زندگی دنیا کی تعلیم حاصل کی،
اس کی طاقت، اس کے علم اور اس کی اپروچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں ان درویشوں کی اپروچ شروع ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ان کا اتنا مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ رب العزت ان درویشوں کی اتنی بات کو سنتے ہیں کہ دنیا والوں کو بھی پتا ہے کہ جہاں دنیا کے سارے علوم کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں ان درویشوں کی کیا ہوتی ہے؟ ابتدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، باتیں تو بہت سی کرنے والی ہیں، صرف ایک بات میرے ذہن میں آ رہی میں کیے دیتا ہوں۔ میں کوئی مخصوص کوئی خطیب یا کوئی عالم نہیں، حضرت نے غلط فہمی میں میرا تعارف مولانا کروا دیا، میں عالم نہیں، میں تو ایک طالب علم کی حیثیت سے ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں قرآن جیسی دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ کوئی شخص جب کہیں سفر پر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو راستے کے اندر اس کے دوست کا، اس کے عزیز کا ایک خط موصول ہوتا ہے، وہ اس خط کو بڑے غور سے، بڑی فکر سے، بڑی چاہت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آج کا دور جدید دور ہے، موبائل ہے، میسج آتا ہے، کال آتی ہے، کتنے لوگ میسج اور کال سنتے سناتے اپنی جان کی بازی ہار دیتے ہیں کہ جب میسج آتا ہے پھر بندہ بھول جاتا ہے میں موٹر سائیکل پر ہوں، گاڑی پر ہوں، کہیں سفر دور ہوندے گئے اور آیتاں بیچیاں گئیاں روٹی دے لئی، لوگ میری تلاوت تو دور ہوندے گئے، کی خزر ہور لکھا خدا دی قسم لفظ پھٹ جان گے نالے رو پین گے۔ آ مسلمان، آج کی یہ تقریب، قرآن مجید کی تکمیل کی یہ تقریب ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ آ مسلمان قرآن دی قدر کر، کل حشر وچ نبی پاک کی کہن گے، کل حشر وچ نبی پاک کی کہن گے۔ ہماری آج کے اس تقریب کے مہمانان گرامی حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے دوسرے مہمان حضرت حاجی پیر منشا صاحب الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، ابھی چند ہی منٹ میں آپ کے سامنے جولہ افروز ہوں گے۔ تو آج کی ہماری اس تقریب کی نگرانی فرما رہے ہیں محبوب العلماء، ہمارے دلوں کی دھڑکن جناب پیر جی محمد افضل الحسینی صاحب۔ ہم ان کا یہاں آمد پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہماری اس محفل میں تشریف لائے۔ ہم ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری اس محفل کی صدارت جناب حضرت مولانا منظور احمد صاحب خطیب مرکزی جامع مسجد چک 126 شمالی فرما رہے ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے ہاں تشریف لائے، اور بھی شہر کے جتنے بھی علماء ہمارے ہاں یہاں تشریف لائے ہیں ہم ان کا سب سے زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور پیر جی محمد افضل الحسینی صاحب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا مفتی شاہد مسعود صاحب کو کہ وہ بیان فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قال الله تبارك وتعالى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم تبركوا بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔
محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ قابل تعظیم و تکریم معزز علماء کرام، صدر محفل برادر مکرم پیر افضل الحسینی دامت برکاتہم، اور میرے محترم معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام تقسیم انعامات کے سلسلہ میں ہے۔ ان ایام میں رجب اور شعبان 2 مہینوں میں ملک کے طول و عرض میں ہر جگہ اس وقت یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ مدرسے والوں کو اس کی کیا ضرورت ہے۔ مدرسے والے اس موقع پر یہ پروگرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر غور فرمائیں تو ایک طالب علم جو قرآن کریم پڑھ رہا ہوتا ہے، 4 طبقے اس میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں۔ توجہ میری طرف رہے۔ نمبر 1، وہ بچہ جس کا انتخاب قرآن کریم، حدیث مبارکہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے۔ نمبر 2، بچے کے والدین جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو ان حالات میں، جبکہ بے دینی بے حیائی کا دور ہے، اس وقت میں وہ اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ اساتذہ کرام جو شب و روز محنت کر کے بچے کو الف با تا سے شروع کر کے قرآن کریم جیسی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ کراتے ہیں۔ نمبر 4، وہ معاونین جو اپنا سرمایہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسانی طبیعت اور فطرت یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ مجھے میری محنت کا ثمر ملنا چاہیے، پھل ملنا چاہیے۔ تو مدرسے والے اپنے ادارے سے فارغ ہونے والے طلباء، طالبات کی اس سالانہ تقریب میں ان 4 طبقوں کو جمع کر لیتے ہیں۔ وہ خوش نصیب طلباء بھی موجود ہوتے ہیں، ان کے اساتذہ کرام بھی موجود ہوتے ہیں، اور والدین بھی اپنے بچوں کے سروں پر دستار یا اپنی بچیوں کے سروں پر دوپٹے، اور وہ معاونین جنہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہوتا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے اور وہ کسی صحیح جگہ پر لگ رہا۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اس وقت ان تقاریب کا منعقد کرنا اس لیے ہے کہ 4 طبقے آپس میں مل کر بیٹھ جائیں،
ایک دوسرے کو دیکھ لیں، ایک دوسرے نے جو محنت کی ہے وہ سامنے آ جائے، تاکہ آئندہ تجدید عہد کے ساتھ پہلے سے زیادہ بڑھ کر محنت کی جائے۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، اس ملک میں جتنا مظلوم مدرسہ ہے، اس ملک میں جتنی مظلوم مسجد ہے، اتنا مظلوم کوئی نہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک 5 صدی اس ملک کو بنے ہوئے گزر گئی۔ اس 5 صدی میں 75 سالوں میں آپ کے ملک کا ایک بجٹ ایسا نہیں جس میں مسجد یا مدرسے کے لیے 1 روپیہ فنڈ رکھا گیا ہو۔ بہت توجہ سے میری بات سمجھیں۔ یہاں زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے فنڈ مختص نہیں۔ اگر کوئی فنڈ مختص مقرر نہیں ہے تو وہ مدرسے کے لیے نہیں ہے، مسجد کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے گورنمنٹ کی کارکردگی۔ ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے کہ اس صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا، پھر یہاں مدرسہ ہوتا ہی نہ، یہاں مسجد کا وجود ہی نہ ہوتا۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ مدارس، مساجد کا جال بچھا ہو اور حکومت پریشان ہے۔ مدارس کے خلاف سب سے زیادہ پروپیگنڈا جنرل پرویز مشرف کے دور میں ہوا، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ مدرسے بھی جنرل پرویز مشرف کے دور میں بنے۔ یار یہ چلنے پھرنے کا سلسلہ بند نہیں کرتے، ذرا میری طرف متوجہ ہوں۔ میں آپ کو اس مدرسے کی اہمیت بتلانا چاہتا ہوں کہ صورتحال کیا ہے۔ اگر آپ آج سے صرف 40 یا 50 سال پیچھے چلے جائیں تو دیہاتوں میں مدرسے کا تصور نہیں تھا۔ بس پیش امام مسجد کا جو امام ہوتا وہ صبح و شام بچوں کو پڑھایا کرتا، اور کسی جگہ پہ اگر بچے کوئی حفظ کے لیے جمع ہو جاتے، قرآن کریم یاد کرنا چاہتے، تو بس ایک سادہ سا کمرہ بنا لیا جاتا، کوئی چھپر ڈال لیا جاتا، شام کو بچے لوگوں کے گھروں سے کھانا مانگ لاتے، اور شام کو استاد بھی اور بچے بھی بیٹھ کر کھا لیتے۔ اس قسمہ پرسی کے عالم میں شروع ہونے والا مدرسہ آج اس وقت دنیا کا سب سے بڑا NGOs ہے۔ آپ کے صرف ملک میں 30 لاکھ سے زائد بچے اور بچیوں کا کفیل ہے۔ یہ تو کفالت کے حوالے سے بات ہے۔ ذرا دوسری جانب آئیے، تعلیم کے حوالے سے انگریز بدماش نے
یہاں تعلیم کو تقسیم کیا. تعلیم تو تعلیم ہے، اس کو دنیاوی تعلیم اور اس کو دینی تعلیم بتلایا. لارڈ میکالے کا نصاب تعلیم متعارف کرایا گیا. اس نصاب تعلیم کے لیے اس ملک کا 25% بجٹ رکھا گیا. تو اس پون صدی میں جس تعلیم کے لیے 25% بجٹ رکھا گیا، اس کی کارکردگی کیا ہے؟ ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ ہم پوری دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے 268ویں نمبر پر ہیں. دنیا میں 600 بڑی یونیورسٹی ہیں، جن میں سے ہمارے ملک کی ایک قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد بھی ہے. تو اپنی تعلیمی کارکردگی کے اعتبار سے ہم 268ویں نمبر پر ہیں. کتنے؟ 268. اور یہ مدرسہ جو غربت قسمہ پرسی کے عالم میں شروع ہوا، جس کا ماشاءاللہ جی آیا قسمہ پرسی کے عالم میں شروع ہوا، غربت میں شروع ہوا، پون صدی میں آج یہ مدرسہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، جس کا 25% بجٹ وہ پوری دنیا میں 268ویں نمبر پر ہے، اور جس کا 1 روپیہ بجٹ نہیں وہ پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے. انتظامی کارکردگی، تھوڑا سا احوال آپ کو بتلا کر پھر بات شروع کرتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک میں ہمارا مدارس کا جو بورڈ ہے، اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا تعلیمی بورڈ ہے، وفاق المدارس العربیہ پاکستان. اس وقت کل سے ہمارے حفظ کے امتحان پہلے ہو چکے ہیں، گزشتہ 2 ہفتوں میں. کل سے ہمارے کتابوں کے امتحان شروع ہیں. 5 لاکھ بچے اور بچیوں نے امتحان دینا ہے. ہمارے 20,000 سے زائد امتحانی سینٹر، یہ ہمارے بورڈ کے امتحان ہو رہے ہیں. آپ نے یقیناً ہمارے گورنمنٹ کے بورڈ کے امتحان بھی یقیناً دیکھے ہوں گے. پرائمری سکول 5 کلاس پڑھنے والے، ان سکولوں میں بھی الحمدللہ جب امتحان شروع ہوتا ہے تو ماشاءاللہ باہر پولیس کا پہرا ہوتا ہے. سکول کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے کہ یہاں امتحان ہو رہا ہے، لہذا یہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا. لیکن جب امتحان ختم ہوتا ہے تو اخبار میں بڑی سرخیاں ملتی ہیں کہ آج فلاں جگہ پرچہ آؤٹ ہو گیا، فلاں جگہ آج پرچہ نہیں پہنچ سکا، فلاں جگہ آج طلباء نے پکڑ کر استاد کو مار دیا. لیکن یہ 5 لاکھ طلباء امتحان دے رہے ہیں. کسی امتحانی سینٹر کے باہر کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی کرفیو نہیں ہے، کوئی انتظامات نہیں ہیں، بلکہ یہ فقیر مسکین ملا موٹر سائیکلوں پر پرچے لے کر جاتے ہیں. صبح 8:30 بجے
آج کل پرچے کا وقت ہے، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آپ بھی اپنے قریب کے سینٹروں کا دورہ کیجئے۔ کسی سینٹر میں پرچہ 1 منٹ تاخیر سے نہیں پہنچ رہا۔ یہ مدارس کا کردار ہے۔ جہاں 1 روپیہ بجٹ نہیں، مجیب الرحمان شامی نے چند سال پہلے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے جو وزیر مملکت ہوتے ہیں، ہمارے ایک وزیر مملکت کا سالانہ خرچ اور پورے پاکستان کے مدارس کا سالانہ خرچ برابر ہے۔ ایک وزیر مملکت کا آن دی ریکارڈ بات، ایک وزیر مملکت کا سالانہ خرچ اور پورے پاکستان کے مدارس کا سالانہ خرچ یہ برابر ہے۔ اور وزیر مملکت کی کارکردگی کیا ہے؟ نہ کوئی سڑک سلامت ہے، نہ کوئی نالی سلامت ہے، نہ پانی سلامت ہے، کوئی نظام سلامت نہیں۔ مگر اس کے باوجود شکوہ ہے کہ مولوی کیا کر رہے ہیں؟ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک بات کہنا چاہوں گا، میرے اکابر بیٹھے ہیں، جگہ جگہ آج انگلش میڈیم سکول کھل رہے ہیں پرائیویٹ، میں نہ ان کی تائید کر رہا ہوں نہ تردید کر رہا ہوں، ایک محاکمہ پیش کر رہا ہوں۔ جو بچہ 1 سال تک ان کی مطلوبہ ڈیمانڈ کے مطابق کارکردگی نہ دکھائے تو باوجود اس کے کہ سال میں وہ کم از کم 30,000 کے قریب فیس لے چکے ہوتے ہیں، بچے کو واپس کر دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں چل رہا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کسی نے زیادہ محنت کی تو 2 سال تک چلا گیا اور کہا کہ یہ بچہ نہیں چل سکتا، پھر سکول کے باہر بورڈ لگا ہوتا ہے، اس سال اتنے بچوں نے اول پوزیشن حاصل کی۔ کوئی ان سے پوچھے، کون پوچھ سکتا ہے؟ یہ مسجد کا ملا ہی ہے بیچارہ جس سے ہر کوئی پوچھتا ہے۔ کوئی ان سے پوچھے اول پوزیشن جو 4 بچوں نے حاصل کی، سکول کے 1200 بچوں میں ذہن اور حافظے کے اعتبار سے کریم تم نے لی، تو کیا کردگی، کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ اور یہ مسکین ملا جس کے پاس 90% بچے وہ ہیں جو انگلش میڈیم میں نہیں چل سکے، جو اردو میڈیم میں نہیں چل سکے، اساتذہ نے واپس کر دیے، کوئی نابینا تھا اس کو بھیج دیا، کسی کی زبان میں تتلاہٹ تھی اس کو بھیج دیا۔ وہ طلباء 90% آپ نے مدرسے میں بھیجے جو اگر کند ذہن نہیں تھے تو کم از کم کمزور ذہن ضرور تھے، لیکن یہ ملا سال بھر محنت کر کے 2 سال محنت کر کے اسی بچے کو جس کو سکول والوں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا تھا کہ یہ نہیں چل سکتا، آپ کو حافظ بنا کر واپس کر رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ سے 1 روپیہ فیس نہیں لے رہا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اور میرے اللہ کا بھی عجیب نظام ہے۔ یہ طلباء کرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ توجہ سے بیٹھیں ذرا، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان میں بعض بچے اتنے چھوٹے ہیں
کہ آپ ان بچوں پر 10 روپے کا اعتماد نہیں کرتے کہ 10 روپے دے کے بھیجیں کہ بچہ یہ چیز لے آؤ. آپ کو 100 خطرے ہوتے ہیں، راستے میں کہیں پھاڑ نہ دے، راستے میں سے کوئی چھین نہ لے. ماں 100 ہدایات دے کر بھیجتی ہے کہ بیٹا سڑک نہ کراس کرنا، یہ نہ کرنا، وہ نہ کرنا. جس 7-8 سال کے بچے پر والدہ 10 روپے کا اعتماد نہیں کر رہی، خلاق عالم نے اپنی قرآن کریم کو اس کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. اس پر اعتماد کریں، اس پر آپ 10 روپے کا اعتماد نہیں کر رہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ جس بچے پر آپ 10 روپے کا اعتماد نہیں کر رہے، خلاق عالم نے اس کو قرآن کریم کے لیے چن لیا. اور ذرا اگر آپ کی توجہ ہو، کبھی سوچتا ہوں میں، کیونکہ عام طور پر اس موضوع پر بات کیا کرتا ہوں، کبھی سوچتا ہوں یہ بات کہ عجیب مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کا نظام بڑا عجیب ہے. عقل یہ چاہتی ہے اتنا بڑا قرآن، اتنی بڑی کتاب، لا شک و لا ریب کتاب، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑی ذات پر نازل ہونے والی، اس کے لیے بڑے بڑے ذہین ذکی لوگوں کا انتخاب ہوتا، ڈاکٹروں کا انتخاب ہوتا، انجینئروں کا انتخاب ہوتا، سکالروں کا انتخاب ہوتا. تو کون قرآن پڑھ سکتا؟ خلاق عالم نے اس قرآن کریم کے یاد کرنے کے لیے معاشرے کے سب سے کمزور لوگوں کا انتخاب کر کے دنیا کو بتلایا کہ قرآن میری عطا ہے، یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت کرنا چاہوں تو ان لوگوں سے بھی کرا سکتا ہوں جو آخری درجے کے لوگ ہیں، کیونکہ محافظ تو میں ہوں. اس میں مجھے حضرت کاندھلوی کا ایک واقعہ یاد آیا. صحابہ کرام میں ایک بہت بڑا نام ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنا ہے نام؟ کئی جگہ میں نے واقعہ بیان کیا، شاید یہاں بھی کبھی کیا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو چھوٹے بچے تھے، 11 سال عمر تھی. پھر 22 سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے. کتنا؟ بولو ذرا. 22 سال. بڑے عجیب صحابی، ان کا قد بہت چھوٹا تھا اور پگڑی بہت بڑی باندھتے تھے، اور جسم کی حالت یہ تھی کہ بازو اور پنڈلیاں بالکل باریک نحیف. بہت توجہ سے میری بات سمجھیں. ایک واقعہ بھی اسد الغابہ میں شیخ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کھجوریں توڑ کے لاؤ. ادھر تہمت باندھا ہوا، ادھر پتلا دبلا، ادھر قد چھوٹا سا، ادھر چڑھنا کھجور پہ. سارے کام عجیب. کھجور پہ جو چڑھے تو پنڈلی مبارک جو تھی اس سے تہمت جو تھی وہ اتر گئی. صحابہ کرام نے دیکھی پنڈلی جو اتنی باریک سی تھی تو دیکھ کے ساتھی تھے بے ساختہ ہنسی آ گئی. بے ساختہ جو ہنسی آئی، ماشاءاللہ، بے ساختہ ہنسی آ گئی. یاد ہے بات؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور پہ چڑھ رہے ہیں، پنڈلی مبارک اتنی باریک اور پتلی تھی، صحابہ کرام کو دیکھ کے بے ساختہ ہنسی آ گئی. ساتھی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟
صحابہ کرام نے عرض کیا آقا ذرا اس کی پنڈلیاں دیکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عبداللہ کی پنڈلیوں کو کیا سمجھا؟ اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں کل کائنات رکھ دی جائے اور ایک پلڑے میں عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں رکھ دی جائیں تو یہ پلڑا بھاری ہو جائے گا. بہت توجہ سے بات سمجھے جس بات کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. غزوہ بدر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تشویش ابو جہل کے بارے میں کہ کیا بنا. صحابہ کرام کو کہا اس کو تلاش کرو. چلتے چلتے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تک پہنچ گئے. شیخ کاندلوی لکھتے ہیں کہ ابو جہل پر 2 بچوں نے حملہ کیا تھا، معاوض اور معاذ. یہ گر گیا. پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا. یہ سکتے میں چلا گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ مر گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جہل کے بارے میں فرمایا فرعون امتی، یہ میری امت کا فرعون ہے اور اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر عاجزی نہیں ہے. تو حضرت کاندلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اس امت کے سب سے بڑے متکبر کو سب سے بڑے عاجز اور مسکین سے مروایا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو آج دنیا کفر باوجود اس کے کہ پوری دنیا میں مدرسے کے لیے مسجد کے لیے کوئی بجٹ نہیں ہے، مگر کفر ان کے نام سے پھر بھی کانپ رہا ہے. اس لیے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرعونوں کو مسکینوں سے مروایا کرتے ہیں، لہذا ساری دنیا کے فرعون ان مسکینوں سے ڈر رہے ہیں. لہذا جب ڈر رہے ہیں تو اپنے بچنے کے لیے 100 اقدام کرتے ہیں، ہر سال نیا منصوبہ بناتے ہیں، مگر نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. مدرسہ ہے کہ الحمدللہ وہ آگے بڑھ رہا، اس کو ترقی ہو رہی. کل جن جگہوں میں تصور بھی نہیں تھا آج وہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سارے دن قال اللہ قال رسول ہو رہا. مگر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، میرا ذرا انداز اور ہے، بات سمجھ سے باہر ہے. پڑھے لکھے دوست بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم آج تک سکولوں اور کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں کی. ہم نے کسی جگہ پر نہیں کہا کہ تعلیم، یہ جو سکول یہ کالج ہیں یہ فضول ہے، ہم نے نہیں کہا، بلکہ ہم نے ضرورت کے درجے میں اس کو تسلیم کیا، حتیٰ کہ اپنے مدارس میں بھی تعلیم شروع کرائی. مگر یہ ایک بیچارہ ملا ہے کہ اس کے کردار کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کے سکول کالج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ میرا بیٹا اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ کل ملازمت مل جائے گی، نوکری مل جائے گی. بھئی بچوں کو اس لیے تعلیم دے رہے ہیں نا کہ مستقبل روشن ہو جائے. یہی خیال ہے نا؟ میرا خیال آپ کا یہ خیال نہیں ہے. بچوں کو آپ کس لیے پڑھاتے ہیں؟ مستقبل روشن ہو جائے، یہی خیال ہے نا؟ کون سا مستقبل؟ جو فراغت سے لے کر مرنے تک ہے، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں. فارغ ہونے کے بعد 1 سال زندگی ملے گی، 10 سال ملے گی، 20 سال ملے گی، 50 سال ملے گی، 1 لمحہ ملے گی. فراغت تک پہنچ بھی سکے گا یا نہیں؟ جس سکول کالج یونیورسٹی میں
ایسے مستقبل کے لیے محنت ہو رہی ہے جس مستقبل کے 1 منٹ کا اعتبار نہیں ہے، اس کے کردار کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ہمارا مستقبل 1 نہیں 3 ہے۔ ایک فراغت کے بعد کا مستقبل ہے، ایک وفات سے لے کر حشر تک کا مستقبل ہے، اور ایک حشر کے بعد کا مستقبل ہے۔ سکول اور کالج میں ایک مستقبل کے لیے محنت ہو رہی ہے، اور مدرسہ 3 مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے۔ ایک مستقبل دنیا کا، ایک قبر کا مستقبل، ایک آخرت کا مستقبل۔ لیکن عجیب بات ہے، اس کردار، اس ادارے کے کردار کو آپ تسلیم کر رہے ہیں جو ایک مستقبل پر محنت کر رہا ہے، اور جو ادارہ 3 مستقبلوں پر محنت کر رہا ہے اس کے کردار کو ہم تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ کچھ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور بات کو آسان کرتا ہوں، ہمارے ہاں سب سے بہترین تعلیم میڈیکل کی تعلیم سمجھی جاتی ہے، طب، ڈاکٹری، جس میں میرے جسم پر بحث ہوتی ہے کہ میرا جسم کیا ہے، آنکھ کیا ہے، کان کیا ہے۔ تحقیق ہو رہی ہے، روز بڑھ رہی ہے، ترقی ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے۔ کل تک جو چیزیں سامنے نہیں تھی آج سامنے ہیں، کل اور چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ گویا سکول کالج میں جو تعلیم دی جا رہی ہے انسان کے بارے میں دی جا رہی ہے، ہاتھ کیا ہے، پاؤں کیا ہے، معدہ کسے کہتے ہیں، جگر کیا ہوتا ہے، یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ لیکن کسی سکول میں یہ نہیں بتلایا جاتا کہ اس جگر اور معدے کا بنانے والا کون ہے، یہ بنایا کس لیے ہے۔ یہ میرے سامنے لاؤڈ سپیکر ہے۔ ایک اس کے بارے میں یہ تحقیق ہے کہ یہ کیا ہے، دوسری تحقیق یہ ہے کہ اس کو کس نے بنایا ہے، تیسری تحقیق یہ ہے کہ کس لیے بنایا ہے۔ میرے کالج اور یونیورسٹی میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جسم کیا ہے، یہ نہیں بتلایا جا رہا کس کے لیے بنایا ہے، یہ نہیں بتلایا جا رہا کس نے بنایا ہے۔ مگر مدرسے کا ملا یہ بھی بتلا رہا ہے کہ جسم کیا ہے، یہ بھی بتلا رہا ہے کس نے بنایا ہے، یہ بھی بتلا رہا ہے کس لیے بنایا گیا ہے۔ مگر اس کے باوجود اس کو تعلیم کہا جا رہا ہے اور اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ کہتا ہے تھوڑا آج کا تھوڑا ہی ہے، یاد ہوگا بڑی عمر کے حضرات جانتے ہوں گے، یہاں ایک صدر صاحب تھے سکندر مرزا، یاد ہے کسی کو؟ اس نے کہا میں نے چاندی کی ایک کشتی بنوائی ہے، مولویوں سے جان چھڑاؤں گا، اس چاندی کی کشتی میں ملاؤں کو ڈال کر کالے پانی میں ڈال کر آؤں گا۔ اس وقت ایک مرد قلندر مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ تعالی، آپ نے 3 جملے کہے، کہا سکندر مرزا تجھے اس ملک میں مرنا نصیب نہیں ہوگا، پھر کہا سکندر مرزا تجھے اس ملک میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوگا، پھر کہا سکندر مرزا تجھے دنیا کی کوئی زمین قبول نہیں کرے گی۔ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ زمین پہ نہیں گرتا، بڑے شوق سے گرتے ہیں سبھی دریا سمندر میں، مگر کسی دریا میں کبھی سمندر نہیں گرتا۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، یہاں گرفتار ہوا، بھاگ گیا، لندن میں ایک ہوٹل میں ملازم ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہوا، امانتاً اس کو لندن میں دفن کیا گیا۔ پھر اس کا تابوت کچھ عرصے کے بعد تابوت نکال کر اس کو لے آئے، ایران میں اس کا تابوت دفن کر دیا گیا۔ ایران میں جب انقلاب آیا اس کے تابوت کو نکال کر جلا دیا گیا، اس کو دنیا کی کسی زمین نے قبول نہیں کیا۔
قرآن باقی ہے، باقی تھا اور باقی رہے گا. بولیے قرآن باقی تھا، باقی ہے اور باقی. قرآن کریم کو مٹانے والے مٹ گئے، مٹ رہے ہیں، مٹ جائیں گے. قرآن کریم باقی ہے اور باقی، بولیے باقی ہے اور باقی رہے گا انشاءاللہ العزیز. مجھے یاد آ رہا ہے ایک زمانے میں یہاں کے ایک وزیر اعظم نے کہا ہم مدارس کا پتہ کرتے ہیں. مدارس پر قبضہ کیا، یاد ہوگا آپ کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں مدارس پر قبضہ ہوا، مساجد پر قبضہ ہوا. کہا ہم ان مدارس کو ختم کریں گے. مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت علامہ بن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا خیال ہے کہ مدرسہ اس بلڈنگ کا نام ہے، بلڈنگ کو ختم کر دیں گے مدرسہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم اگر بلڈنگ ختم بھی ہو گئی تو ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھائیں گے، مدرسہ ختم نہیں ہوگا. مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی نے صبح کو بیان دیا، حکمرانوں تم کہتے ہو ہم مدارس کو ختم کریں گے، قسم رب محمد کی ہماری لاشوں سے گزر کر تو ایسا ممکن ہوگا، اس سے پہلے ممکن نہیں ہوگا. لہذا آج مدارس کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے، ان کی نسلیں مٹ گئی، مدرسہ باقی ہے اور مدرسہ باقی. لہذا ہم اگر کوئی تعاون کریں گے تو ہمارے لیے بقا کا ذریعہ ہے، اور اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم اس کے دین کی پیروی چھوڑ دو گے تو وہ اور قوم لے آئے گا، اور یہ اس کے لیے ثُمَّ لَا يَكُونُوا امثال، تمہاری مثال بھی باقی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو آباد اور شاد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. بس ایک بات اور عرض کر، یہ جو قرآن کریم کی تکمیل کی مجلس ہوتی ہے بڑی اہم مجلس. حدیث میں آتا ہے جب کوئی بچہ قرآن کریم مکمل کرتا ہے اور اس کی آخری آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو اس حافظ قرآن کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور بوسہ دے کے کہتا ہے سل تعطا، مانگ آج جو کچھ تو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا. لہذا تکمیل کی مجلس جو ہوتی ہے وہ قبولیت کی مجلس ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو تجھے شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایک حدیث میں آتا ہے علی قرآن پڑھ اور پڑھا، اگر اس حالت میں تیرا انتقال ہو گیا تو تیری قبر کی زیارت کے لیے فرشتے اس طرح آئیں گے جس طرح لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں. لہذا قرآن کریم سے وابستہ ہو جاؤ، قرآن کریم سے اپنا تعلق قائم کر لو. قرآن کریم خود بلند ہے، جو اس کے ساتھ لگے گا خود بھی بلند ہو جائے گا.